عمل نہ ہو اسلام نہیں ہے، عمل ہو عقیدہ نہ ہو اسلام نہیں ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ دین کا آغاز عقیدہ توحید سے ہوا. ہمارے اصول دین آغاز ہوا عقیدہ توحید سے، انجام عقیدہ قیامت. توحید بھی غیب میں، قیامت بھی غیب میں. توحید بھی غیب میں ہے، قیامت بھی غیب میں ہے. یعنی پورے عقائد جتنے بھی عقائد ہیں وہ ان دو غیبوں کے درمیان ہیں. اللہ غیب میں، قیامت غیب میں. اور مجبور کیا گیا کہ اگر توحید کو تسلیم نہیں کرو گے تو مسلمان نہیں بن سکو گے. اگر عقیدہ قیامت کو تسلیم نہیں کیا تو دائرہ اسلام سے باہر چلے جاؤ گے. توحید بھی ہے، قیامت بھی ہے، اور ان دو غیبوں کے درمیان بہت سے ہے. اور اب سوال یہ ہے کہ نہ توحید کو آنکھوں سے دیکھا نہ قیامت کو آنکھوں سے دیکھا تو پھر مانا کیسے؟ غیب کا ایمان کیسے لائے؟ توحید آنکھوں سے نہیں دیکھی، قیامت آنکھوں سے نہیں دیکھی، تو پھر وہ میزان کیا ہے؟ جس میزان پر توحید پر بھی ایمان لائے، قیامت پر بھی ایمان لائے، تو کہنے والا بڑی آسانی سے کہہ سکتا ہے کہ چونکہ سچے رسول نے کہا کہ اللہ ایک ہے اور سچے رسول نے کہا کہ قیامت آنے والی ہے، اس لیے اللہ سے بھی ایمان ہے، قیامت سے بھی ایمان ہے. تو ایمان باللہ اور ایمان میں قیامت کی میزان ہمارے رسول یہ دونوں ہے، توحید بھی ہے، قیامت بھی ہے. لیکن ہماری روزمرہ کی زندگی میں اگر اس غیب کو تلاش کیا جائے تو آپ یہی ہو گئے کہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کی اپنی زندگی میں غیب شامل ہو. آنکھوں کا کام دیکھنا ہے، کانوں کا کام سننا ہے. آنکھوں کے لیے سننا ہے، کانوں کے لیے دیکھنا ہے. آپ سوچے ہمارے یعنی جو قوت جس کام کے لیے معین کی گئی وہ کام اس کے لیے شروع ہے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی کام ہو تو وہ اس قوت کے لیے غائب ہے. تو انسان کی پوری زندگی غیب کی کیفیت سے گزر رہی ہے. پوری زندگی انسان کی کیفیت غیب سے گزر رہی ہے. اللہ کو ایک آنا غائب ہے، قیامت کو آنا غائب ہے، جنت کو آنا وہ بھی غائب ہے، دوزخ کو آنا وہ بھی غائب ہے، اور اس کو بنانا وہ بھی غائب ہے. کیوں مانا؟ اس لیے کہ رسول نے کہا تو قول رسول عقائد کی میزان، قول رسول عقائد کی میزان. میں اپنی تحریری منزلوں سے گزر رہا ہوں. عقائد کی میزان رسول کا قول. اب مسلمان سے پوچھیں، سارے مسلمانوں سے کہ یہ نمازیں کیوں پڑھتے ہو، یہ لمبی لمبی عبادتیں کیوں کرتے ہو، یہ حج پہ کیوں جاتے ہو، حج کی صحبتیں کیوں برباد کرتے ہو، تو سارا مسلمان یہی تو جواب دے گا کہ ہم قیامت کے دن جنت میں جانا چاہتے ہیں. جنت ہے، جنت ہے، اندیکھی جنت جسے دیکھا نہیں وہ جنت. تو ہر مسلمان جو نماز پڑھ رہا ہے، جو عبادت کر رہا ہے، جو روزے رکھ رہا ہے، جو حج پہ جا رہا ہے، وہ فقط اس لیے کہ اسے غیب کی جنت چاہیے، غیب کی جنت چاہیے. اب اس مسلمان سے پوچھے کہ تمہیں کیا معلوم کہ واقعی کوئی جنت ہے بھی ہے کہ ہم دیکھی جنت کا ایمان کہنا؟ تو بے اختیار مسلمان جواب دے گا کہ چونکہ سچا رسول کہہ گیا، چونکہ سچا رسول کہہ گیا اس لیے جنت اندھیری نہیں ہے ضرور. اور جس سچے رسول نے اندھیری جنت کا اعلان کیا اسی سچے رسول نے اندھیرے اعلان
کے مولوی ہیں ان میں یہ بتایا گیا کہ میرے بعد امام بنا ہوں گے. ان کا پہلا بھی ہے, ان کا آخری مہدی ہے, اور اس مہدی کی دو رحمتیں ہوں گی. ایک رحمت فوراً چھوٹی رحمت, دوسری پورا کی رحمت. 213 سے آیا اردو حدیث میں موجود, اور ہماری کتابوں میں ان میں آیات کی تعداد 2778. 2778 آیا امام زمانہ کے مطابق ہماری علم و حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. ان میں امام کا حلیہ بھی ہے, ان میں امام کے نجی زندگی کے واقعات بھی ہے, ان میں امام کے خاندان پر بھی گفتگو ہے. لیکن ہم نے یہ گفتگو نہیں کی سوائے ایک بزرگ کے ابو محمد شافعی رحمۃ اللہ علیہ, شافعی بزرگ ہے, لیکن انہوں نے کتاب لکھی البیان فی اخبار صاحب الزمان. البیان فی اخبار صاحب الزمان, صاحب الزمان کی زندگی پر شافعی بزرگ نے کتاب لکھی. اس کا اردو ترجمہ بھی اویلیبل ہے. یعنی کچھ سارے روحوں نے ولادت بھی مانی, زندگی بھی مانی, حالات بھی مانی, حالات بن کیے, حالات کی بیٹا نہیں کی. پیغمبر اسلام یہی تو کہہ کے گئے کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانی ماتا میتۃ جاہلیہ. چونکہ ہر بیان کا آغاز اسی روایت سے ہوا ہے, اس لیے میں نے یہ روایت آپ کے اثر کر کی. من ماتا ولم یعرف امام زمانی, جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے, اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے, وہ جاہلیت کی موت کر گیا. جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے, اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. پہچانو, امام کے لیے حکم ہے کہ اسے پہچانو, یہ تو نہیں کہا کہ اسے بناؤ. یہ تو نہیں کہا کہ اسے بناؤ, آدمی پہچانو. جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے تو جاہلیت کی موت مر گیا. قلم رکھنا مشکل تھا, کہا کہ اس سے مراد ہے قرآن مجید. ابھی لوگ ہم تسلیم کر لیتے کہ اس روایت سے قرآن مجید مراد ہے کہ مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے. پیغمبر اسلام کی روایت وہ جاہلیت کی موت مر گیا. تو ہر زمانے کا امام الگ ہوگا, یعنی بہت سے امام ہوں گے, ہر زمانے کا امام ہے. تو اس سے قرآن مجید کیسے مراد لیا جائے, اور قرآن مجید کو کیسے مراد لیا جائے کہ ہر زمانے کا امام ہے. تو کہا کہ نہیں, ایک دوسرا نقطۂ نظر بھی ہے, جو مر جائے اور اپنے زمانے کے حاکم وقت کو نہ پہچانے. یہ نقطۂ نظر اصحاب حدیث نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانے ماتا میتۃ جاہلیہ, جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو یعنی حاکم وقت کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مر گیا. تو آپ اصول یہ بنا کہ پہچانتے جاؤ, جاتے جاؤ. پہچان کے اٹھاتے رہے. امام کی فہرست تھی, امام کا تعارف کرایا, تو جب اتنی اہم بات کہ جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مر گیا. کیا کسی نے پوچھا نہیں ہوگا کہ یا رسول اللہ یہ زمانے کا امام کیا ہے؟ آئے تدھیر آئی, پوچھنے والوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ تو کون لوگ ہیں؟ آئے مباہلہ آئی, لوگ سامنے آ گئے. حکم وضو آیا, پوجا طریقہ کیا ہے؟ حکم نماز آیا, پوجا طریقہ کیا ہے؟ رسول نے کوئی بات
آئی اسے تکلیف ہوگی تو کیا زمانے کے ایمان کے سلسلے میں لوگوں نے تکلیف پوچھی ہوگی تکلیف پوچھی ہوگی اور اسی تشریح کے جواب میں کچھ صحیح روایات ہے جو ہمیں اسلام کی کتابوں میں پائی جاتی ہے لیکن ہماری طرف سے جو روایتیں آئی ان میں تفصیل آئی ڈیٹیلس دی گئی ان کے تو بتایا گیا اور کیا ہمارے علم و حدیث کا موجودہ ہی ہے. مشہور سی بات ہے کہ امام جب ظہور فرمائیں گے تو ان کے ساتھ 313 اشخاص جو ان کے افعال خصوصی میں شامل ہوں گے وہ بھی ظہور کریں گے. 313 اشخاص ابھی پیدا تو نہیں ہوئے یا اگر ظہور کریں گے تو پیدا ہو چکے ہوں گے. ہمیں تو نہیں معلوم لیکن کہا یہ کہ ان 313 اشخاص کے نام اور اقلیت کے ساتھ علم و حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. آنے والے 313 اشخاص کے نام اور اقلیت کے ساتھ کتابوں میں موجود ہے. اتنی حفاظت کی ضرورت کی ڈیٹیل تھی تفصیلات کی امام محمد باقر علیہ السلام جابر ابن یزید چوبی سے گفتگو کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ 14ویں صدی کا واقعہ اختتام ہو رہا ہے اور 15ویں صدی کا واقعہ نظر ہوگا اور ملت اسلامیہ میں یہ بات کسی نہ کسی سوچ سے پھیل چکی ہے کہ انہی دنوں میں کسی سامنے اور ظاہر ہو جائے گا. ملت اسلامیہ میں یہ بات پھیلی ہوئی ہے تو میں تو یہ بات یہاں کی خدمت درج کر رہا ہوں. اس کا واحد اور واحد تو ابھی ہے کہ عالم اسلام سن لے کہ وہ اپنی شان سے آئے گا اور کہنے کے پہلے آگاہ کیا ہوگا.
لوگوں کو ڈال دیں گے. ادھر کان ڈالے ادھر کان ڈالے خراجہ رجل من شہر تو ایسا معلوم آ جائے تو ایک شخص خروج کرے گا, ایک انسان خروج کرے گا من شہر ایک آئینے میں حرامی جو قابل احترام آئینہ ہوگا. جو من بطن مکہ اور وہ شخص مکے کے وادی سے خروج کرے گا اور یقول انا من اللہ اور وہ کہے گا کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں لیکن انہو کرتا لیکن یہاں سے پوچھا لوٹا پوری نہ ہو جائے جب تک میری بیان کی ہوئی ایک گویا پوری نہ ہو جائے. ایک قریب والی سونا دیا جو اسلام ناسی میں موجود ہے اس کا نام کو بدلوایا اور اس میں ارشاد کروایا اللہ یہ ہمارے لہذا فلسطین ہمارے کو فلسطین والوں پر افسوس فلسطین والوں پر وکیل فیصلے لگی لاپتا اور افسوس ہے اہل فلسطین پر کہ ان پر اتنے فتنے پڑیں گے کہ وہ اسے برداشت نہیں کر پائیں گے. اس لیے کہ ان کے درمیان ایک بات کا اختلاف ہو جائے گا, ایک بات کا اختلاف ہو جائے گا مجھے کا کو لگی اور بہت لوگ مارے جائیں گے. لیکن تاریخ سن والی اور میرے قتل اور جنابے اور ہمارے ہو صرف ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں پر ہمارے ہو سندھ اور ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں پر کہ ان شہروں میں لوگوں سے پہلے انگریزی ہوگی ان کی عمارت سے زمیندار ہو جائیں گی, لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں گے, سڑکوں پر خون لگائے گا اور اس کے بعد اعلان فرمایا غلامت الصین علی الہند غلامت الہند علی الصین. چین کا غلبہ ہوگا ہندوستان پر اور ہندوستان کا غلبہ ہوگا سندھ پر. مراٹھی میں ابن شاہ کی روایت کر رہا ہے. ان جملوں کو کسی نے سنا کہ ایک لفظ کی تکلیف کر سکے اس کو بھی جا کے بچا کر لے.
نتیجہ نکلا تو نتیجہ بتایا کہ آدم کا علم، نوح کا علم، ابراہیم کا علم، اسے بھی ماننا پڑے گا. عزیزوں میں جملوں کے ساتھ آتے رسول میاں جو کہتے وہ حجت ہو جائے، ایران بن جائے. واپسی نے کہا تھا کہ اس کی ایک ذرا کرنے کی عبادت کرائی ہے. مجھے خاص سلسلے سے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. اور جب کیا کہا تھا تو کیا کہا تھا؟ برابر ایمان و کلو ایرن کفرے کلے جنگے ہمدرد یہ وہی چلے تو کہا کہ پورا ایمان گیا پورے کفر کے مقابلے میں گیا. ایک روایت تو یہ ہے اور دوسری روایت ہے برابر اسلام و کلو ایرن کفرے کلے پورا اسلام گیا، پورا اسلام گیا. نازک منزل ہے. رسول نے کہا اسلام گیا مقابلے میں، یعنی جنگ خندق سے پہلے جو لڑائیاں ہوئی وہ مسلمانوں میں اور کافروں میں ہوئی. جنگ خندق سے پہلے جو جنگیں ہوئی وہ مسلمانوں میں اور کافروں میں ہوئی. یعنی مسلمان گیا کافر کے مقابلے میں گیا. اگر مسلمان ہار جاتا تو یہی تو کہا جاتا مسلمان ہار گئے، مسلمان ہار گئے، مسلمانوں کو شکست ہو گئی. لیکن یعنی خاندان میں مسلمان نہیں گیا، اسلام گیا. یعنی خاندان میں مسلمان نہیں گیا، اسلام گیا، ایمان گیا. اتنا اعتماد تھا رسول کو، اتنا اعتماد تھا ذات عدالت کو سرکاری تھا کہ یہ ہار کے نہیں آئے گا. اور نبی آ جاتے نوز باللہ تو ایمان آ جاتا یا نہیں؟ اچھا بچے گا. رسول نے کہا کہ ہمیں تو اس کے مقابلے پہ جانے والا رسول نے کبھی اعلان کیا کہ ہمیں کوئی اس کے مقابلے پہ جانا تھا تو رسول نے بڑھاتے اور کہیں سنو تو جائے گا مجھے خلافت ہوگا، سنو تو جائے گا تو کھاتے ہوگا، سنو تو جائے گا تو زندہ پکائے گا. زندگی کی ضمانت دی، عورتوں کی ضمانت دی.
تو یہ کتنے دن جیئیں گے؟
اپنے مشن میں ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتے تھے. لوگوں نے کہا کہ